بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو پھر میں تمہاری طرف سے اس سے جھگڑا کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلے جبکہ میں تم میں نہ ہوں تو پھر ہر شخص اپنی خاطر اس سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ ہر ایک مسلمان پر محافظ و معاون ہے۔ بے شک وہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبدالعزیز بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے، کیونکہ وہ تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ پر نکلنے والا ہے، وہ دائیں بائیں فساد مچائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن سال کی طرح، ایک دوسرا دن مہینے کی طرح، اور ایک تیسرا دن جمعہ 7 دن کی طرح ہوگا، جبکہ اس کے باقی ایام تمہارے ایام کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ دن جو سال کی طرح ہوگا تو کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس کے لیے اس کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے، وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ لمبی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اور ان کی کوکھیں باہر نکلی ہوگی۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، وہ انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات قبول نہیں کریں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ اموال سے خالی ہو جائیں گے، اور وہ ایک ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا، اپنے خزانے نکالو، تو اس ویرانے کے خزانے اس دجال کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہے۔ پھر وہ بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جس طرح ہدف پر نشانہ بازی کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا اپنی اسی پہلی حالت پر ہو جائے گا۔ اچانک اللہ مسیح بن مریم کو مابعوث فرمائے گا تو وہ زعفران رنگ کے جوڑے میں دمشق کے مشرق میں مینارہ بیضا پر نزول فرمائیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب وہ اسے اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے دانے ٹپکیں گے، اور جو کافر ان کی سانس کی ہوا پائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ اسے باب لد پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس سے بچا لیا ہوگا، چنانچہ وہ ان کے چہرے صاف کریں گے اور وہ ان کے جنت میں درجات کے متعلق انہیں بتائیں گے۔ وہ اسی اثنا میں ہوں گے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے قتال کی کسی میں طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو اور کی طرف لے جائے۔ چنانچہ اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند جگہ سے دوڑے آئیں گے، ان کے پہلے لوگ بحر طبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کا آخری آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا، یہاں کسی وقت پانی ہوتا تھا۔ پھر وہ چلتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ وہ جبل خمر یعنی جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے، ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ ان کے تیروں کو خون آلود حالت میں ان پر لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھی روک لیے جائیں گے حتیٰ کہ اس روز بیل کا سر ان کے ہاں 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے
ساتھ ہی اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کرے گا تو وہ ایک جان کی موت کی طرح سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے، وہ زمین پر بالشت برابر جگہ نہیں پائیں گے مگر وہ ان کی چربی اور بدبو سے بھرپور ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور دعا کریں گے تو وہ بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح پرندے ان پر بھیجے گا تو وہ انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے وہ انہیں نہبل کے مقام پر پھینک آئیں گے۔ مسلمان ان کی کمانوں، ان کے تیروں اور ان کے ترکشوں کو 7 سال جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا کہ وہ ہر گھر پر برسے گی، خواہ وہ پتھر سے بنا گیا ہو یا کوئی خیمہ ہو۔ وہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی حتیٰ کہ اسے شیشے کی طرح کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے ثمرات اگاؤ اور اپنی برکات لوٹا دو۔ اس دن پوری جماعت فقط ایک انار سے سیراب ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں برکت بڑھا دی جائے گی حتیٰ کہ اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، گائے کا دودھ لوگوں کے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور وہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور شریر لوگ رہ جائیں گے۔ وہ اس وقت گدھوں کی طرح اعلانیہ زنا کریں گے اور ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ مشکاۃ شریف حدیث نمبر 5475۔ میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔